بسم اللہ الرحمن الرحیم. آج ہمارا لیکچر نمبر 17. تو سورہ فلق اور سورہ ناس انشاءاللہ آج ہم پڑھیں گے. یہ دونوں بہت اہم صورتیں ہیں, بہت دلچسپ ہیں. اس میں انشاءاللہ آپ کو دلچسپی بھی آپ کی اللہ نے چاہا تو انشاءاللہ برقرار رہے گی. تو پہلے ہم ان دونوں صورتوں کو گرامر کے لحاظ سے حل کرتے ہیں, پھر ہم انشاءاللہ اس کی تفسیر. تو قل اعوذ برب الفلق, قل کا معنی قل ہے, بہت آسان ہے. اعوذ ہو چکا ہے, بربی ربی ہو چکا پالنے والا, الفلق فلق کہتے ہیں صبح کو. کیوں کہتے ہیں؟ فلق کا اصل معنی ہوتا ہے کسی بھی چیز کو پھاڑنا. جیسے قرآن میں آتا ہے فالق الحبی, فالق حب, یہ حب نہیں ہے حب ہے. حب کہتے ہیں دانے کو, فالق الحبی. والنوا, نوا کہتے ہیں گھٹلی کو. قرآن میں نا وحبا ونباتا ہے نا, دانا. یعنی اللہ تعالیٰ قرآن میں اپنے بارے میں فرماتے ہیں فالق الحبی, اللہ دانے کو پھاڑتا ہے, والنوا اور گھٹلی کو. جو گھٹلی اور دانا پھٹتا ہے نا تو اس سے درخت نکلتا ہے. تو فالق کا معنی کیا ہو گیا؟ پھاڑنے والا. فلق پھٹن کو کہتے ہیں. تو فلق صبح کو اس لیے کہتے ہیں کہ صبح کی جو پہلی کرن ہوتی ہے نا وہ اندھیری رات کو گویا پھاڑ دیتی ہے, اندھیری رات میں ایک دراڑ پیدا کر دیتی ہے. تو یہ پوری تقریر یاد نہ بھی ہو تو فلق بس کہتے ہیں صبح کی جو کرن ہے نا, پہلی کرن جو پھوٹتی ہے اس وقت جو صبح ہوتی ہے اس کو فلق کہتے ہیں. قل اعوذ برب الفلق من شرری, من کا معنی سے شر کا معنی, شر اردو میں میں نے کہا نا ٹوٹل اردو, شر بھائی شرارت مت کرو, شریر آدمی ہے, شر کی باتیں, شر انگیزی. جو کچھ ہمارے معاشرے میں ہو رہا ہے زیادہ تر یہی ہو رہا ہے. یہ اس لیے یہ سمجھنا بہت آسان ہے. من شرری ما کا معنی وہ چیز جو کہ بتایا تھا نا, خلقا, خلقا ضربا کی طرح. کتنا آسان ہو گیا کہ نہیں ہو گیا؟ دیکھو قرآن یہ گرامر جو ہم نے پڑھی اور وہی الفاظ ریپیٹ ہو رہے ہیں. خلقا تخلیق سے, پیدا کیا, ٹھیک ہے نا. خالق پیدا کرنے والا, مخلوق جس کو پیدا کیا گیا ہو. خلقت مخلوق کو کہتے ہیں, یار کیا خلقت تھی وہاں پہ, ٹھیک ہے نا. تو قل اعوذ برب الفلق, کہہ دیجئے اعوذ پناہ مانگتا ہوں میں, برب الفلق صبح کے رب, صبح کے رب کے ذریعے. بی کا معنی ذریعے بھی آتا. کس چیز سے پناہ مانگتا ہوں؟ من شر ما, اس چیز کے شر سے, خلقا جسے اللہ نے پیدا کیا. خلقا کا مطلب وہ اس نے پیدا کیا, مراد اللہ ہے. اس چیز کے شر سے جسے اللہ نے پیدا کیا. قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق. ومن, وا کا معنی اور, من کا معنی سے, شرری دوبارہ شر, اور اس چیز کے شر سے. ومن شرری غاسق, غاسق کے شر سے. غاسق, غسق کہتے ہیں رات, تاریکی کو کہتے ہیں. غاسق تاریک رات, تو دو تاریک ہونے والی رات ہوتی ہے نا, یہ اردو میں نہیں استعمال ہوتا. ومن شرری غاسق اذا, اذا کا معنی کیا ہے؟ پہلے گزر چکا ہی ہے, وہ ہے نا ارایت, وہ کیا تھا, اذا جاء نصر اللہ والفتح. اذا کا معنی وقب, یہ بھی اردو میں استعمال, اس کا معنی ہوتا ہے وقبا, ضربا کی طرح پھیلنا یا چھا جانا. ومن شر غاسق, اور رات کے شر سے, اذا جب وقبا وہ پھیل جائے. اذا کا معنی جب, وقبا وہ پھیل جائے, جب وہ پھیل. غاسق تاریک رات کو. ومن شر غاسق اذا وقب. ومن شر, واو کا معنی اور, من کا معنی سے, شر کا معنی شر. نفاثات, یہ سمجھ, نفاثات, میں نے کہا تھا قرآن لے کے بیٹھا کریں نا. ومن شر النفاثات, نفاثا, نفاثات اصل میں نفاثا کی جمع ہے, نفاثا. اور نفاثا یہ مؤنث ہے نفاث کی. نفاث, نفاث نکلا ہے نفس. نفس کہتے ہیں تھوکنا. نفس کسے کہتے ہیں بھائی؟ نفس. بلکہ تھوکنا نہیں, پھونک مارنا, پھونک مارنا, ایسی پھونک جس میں تھوڑی سی تھوک ہو, تھوک کے ساتھ. نفس, نفس کسے کہتے ہیں؟ وہ پھونک جس میں تھوڑی سی تھوک, جیسے ہم کہتے ہیں نا تھو, یہ پھونک ہے لیکن اس میں تھوڑی سی تھوک بھی ہوتی. تو نفس کا معنی تھوکنا. نافث تھوکنے والا یا پھونک لگانے والا. تھوکنے والا تو صاف تھوک ہی ہو جاتا ہے نا, پھونک جس میں تھوڑی سی تھوک ہو. نافث تھوکنے والا. نفاث جیسے بتا نا صیغہ مبالغہ, بھائی غافر سے غفار, ساتر سے ستار, واہب سے وہاب, تو نافث سے نفاث, بہت تھوکنے والا یا بہت پھونکنے والا. نفاث اس کی مؤنث نفاثا, جمع نفاثات, جمع کیا آتی ہے؟ نفاثا. کھڑا زبر کے ساتھ بھی لکھتے ہیں, الف کے ساتھ بھی لکھتے ہیں. تو جیسے مسلمتن کی مسلمات, قاتلتن سے قاتلات, تو نفاثتن سے نفاثات. تم پھونکنے والیاں, اس کا معنی کیا ہوگا؟ پھونکنے والیاں. تو ومن شر النفاثات, پھونکنے والیوں کے شر سے. فی العقد, فی کا معنی میں, العقد, عقد کہتے ہیں عقدہ کی جمع ہے, عقدہ کی جمع. اور عقدہ گرہ, گٹھان, گرہ. عقدہ کہتے ہیں نا بڑا عقدہ حل کر دیا ہے. حل کا معنی ہوتا ہے کھولنا, تو یعنی گرہ کھول دی.
عقدہ کسے کہتے ہیں؟ عقد اردو میں استعمال تو عقد ایگریمنٹ کو کہتے ہیں نا, یہ گرہ ہوتی ہے جس میں دونوں بن جاتے, بھئی عقد ہو گیا ان کے درمیان, نکاح کا عقد ہو گیا, یعنی نکاح کی گرہ میں بند ہو گئے. تو عقدہ اور یہ عقد یہ سب اسی معنی میں استعمال ہوتا ہے. اور عقیدہ, عقیدے کو بھی اس لیے کہتے ہیں کہ وہ انسان بندھا ہوا ہوتا ہے اس میں, کہ بھئی یہ ہے, اب اسی کے ارد گرد رہتا ہے انسان, اسی کو دیکھ کے زندگی. تو عاقد, عاقدین, یہ سب استعمال ہوتا ہے. تو عقدہ کسے کہتے ہیں اصل میں؟ گرہ کو. اس کی جمع کیا آتی ہے؟ عقد, ٹھیک ہے نا. تو عقد گرہوں کو کہتے ہیں, گرہوں, گٹھانے. جب رسی میں ایک گٹھان ہوگی تو عقدہ, بہت ساری گٹھانے ہوں گی تو عقد. تو اب ترجمہ کیا ہوا قرآن میں دیکھیں آپ, وَمِن شَرِّ کہاں چلا گیا, وَمِن شَرِّ النَّفَّاثَاتِ, اور میں پھونکنے والیوں کے شر سے پناہ مانگتا ہوں. پھونکنے والیاں فی العقد, گرہوں میں پھونکنے والیاں, اس کا مطلب بتاؤں گا کیا ہے یہ, ٹھیک ہے. وَمِن شَرِّ حَاسِدٍ, واو کا معنی اور, من کا معنی سے, شر کا معنی شر, حاسد حسد کرنے والا, اذا جب, حسدا جب اس نے حسد کیا. پڑھو بچوں, ہو گیا, ٹھیک ہے نا. وَمِن شَرِّ حَاسِدٍ, اور حسد کرنے والے کے شر سے, اذا جب وہ, حسدا اس نے حسد کیا, یعنی جب وہ حسد کرے. جب اذا لگتا ہے نا تو ماضی سے وہ فیوچر میں چلا جاتا ہے, صحیح ہے نا. اردو میں بھی ایسے, جب تو آیا تو پٹے گا کہتے ہیں نا اردو میں, چونکہ اس قسم کی باتیں آج کل زیادہ ہو رہی ہیں. جب تو آیا, حالانکہ آیا تو پاس ہے, لیکن جب لگ گیا تو پھر وہ فیوچر. اگر یہ ہوا تو یہ بھی ہوگا, ٹھیک ہے نا. اگر اس نے کھانا کھایا تو میں بھی کھاؤں, حالانکہ ویسے کھانا کھایا پاس ہے نا, اور کھائے گا فیوچر ہے, لیکن ہم یوں نہیں کرتے اگر اس نے کھانا کھائے گا, یہ عجیب سی بات ہو جائے. تو عربی میں بھی ماضی پہ جب یہ اذا لگتا ہے تو فیوچر کے معنی میں چلا جاتا ہے. وَمِن شَرِّ حَاسِدٍ, اور حسد کرنے والے کے شر سے, اذا جب وہ, حسدا ضربہ کی طرح, جب وہ حسد کرے. آگے کیا ہے؟ وَمِن شَرِّ حَاسِدٍ حسد, ختم ہو گئی. اچھا, تو اب میں اس کا لفظی ترجمہ کرتا ہوں, پھر ہم سورہ ناس کا بھی اسی طرح پڑھیں گے, پھر دونوں کی اکٹھی تفسیر بیان کروں گا, کیونکہ یہ دونوں صورتیں ایک ساتھ نازل ہوئی, ان کا مفہوم بھی ایک جیسا ہی ہے, ٹھیک ہے. اگلی صورت ہے قل اعوذ, پہلے اس کو کمپلیٹ کر دوں. قل اعوذ برب الفلق, کہہ دیجئے میں پناہ مانگتا ہوں صبح کے رب کے ذریعے, یعنی رب کے ذریعے پناہ مانگتا ہوں. کس چیز سے؟ وہ آگے آ رہا ہے, اس کو اردو میں کہتے ہیں رب کی پناہ مانگتا ہوں. قل اعوذ برب الفلق, میں صبح کے رب کے ذریعے پناہ مانگتا ہوں. من شر ما خلق, اس چیز کے شر سے جس کو اللہ نے پیدا کیا. وَمِن شَرِّ غَاسِقٍ, اور تاریک رات کے شر سے, اذا وقب, جب وہ چھا جائے, پھیل جائے. وَمِن شَرِّ حَاسِدٍ, وَمِن شَرِّ النَّفَّاثَاتِ, اور پھونکنے والیوں کے شر سے, فی العقد, گرہوں میں پھونکنے والیاں, جو پھونکتی ہیں کس میں؟ گرہوں میں, گٹھانوں میں. وَمِن شَرِّ حَاسِدٍ, اور حسد کرنے والے کے شر سے, اذا حسدا, جب وہ حسد کرنے لگے. یہ ترجمہ ہے. اگلی صورت ہم چلتے ہیں. قل, کہہ دیجئے, اعوذ, آسان ہے, برب الناس, ناس کا معنی انسان, انسانوں کے رب کے ذریعے پناہ مانگتا ہوں. ملک الناس, ملک بادشاہ, ملک سعود کہتے ہیں نا, ملک عبداللہ, ملک. آج کل تو شارٹ فارم بنا دی وہ سعودی عرب کے بادشاہ کی, کیا کہتے ہیں؟ محمد بن سلمان, ایم ڈی, کیا کہتے ہیں؟ ایم بی ایس کہتے ہیں شاید, محمد بن سلمان, کچھ اس طرح کا انہوں نے, لوگوں نے, صحافیوں نے شارٹ بنا. خیر, ملک محمد بن سلمان, ملک فہد ابن عبدالعزیز, ایسے ہوتا ہے نا. تو ملک کسے کہتے ہیں؟ بادشاہ. ملک الناس. الہ الناس, الہ کسے کہتے ہیں؟ معبود, جس کی عبادت کی جائے. الناس, لوگ. ملک الناس, الہ الناس. من شر وہی, کس چیز سے پناہ مانگ رہا ہوں؟ من شر الوسواس. وسواس جو ہے نا, یہ بھی صفت مشبہ ہے, لیکن یہ وزن میں نے آپ کو بتایا نہیں تھا کیونکہ بہت کم استعمال ہوتا ہے. اس کا معنی ہے وسوسے ڈالنے والا. وسواس, وسوسہ اردو میں استعمال ہوتا ہے نا, تو کیا معنی ہوگا؟ وسوسے ڈالنے والا. وسوسے کو ان میں یہی کنفیوژن پیدا کرنے والا. ہر چیز میں آپ کو کیا کر دیتے ہیں؟ کنفیوز, یعنی کنفیوژن پیدا ہوتی ہے. جو بھی اس طرح کے کام کر رہے ہیں وہ کیا کہلاتے ہیں؟ بعض چیزیں یقینی ہوتی ہیں نا, وہ کوئی نہ کوئی آ کے الٹی سیدھی چیز کر کے وہ آپ کو کیا کر دے گا؟ کنفیوز کر دے گا آپ کو. جیسے آپ اچھے والے شریر پہ چل رہے تھے, کسی ایتھیسٹ سے آپ بات چیت ہوئی, اس نے بلا وجہ ایسی کچھ نہ کچھ الٹے سیدھے اشکالات کر دیا, حالانکہ آپ کو پتہ ہے کہ اشکالات غلط ہیں, لیکن پھر بھی انسان کنفیوز ہو جاتا ہے. وہ اس کو عبادت میں وہ لطف اور مزہ نہیں رہتا. نام نہاد آج کل جو لوگ ہیں جو محدثین اور مجتہدین سے آپ کو بدگمان کر دیتے ہیں, تو آپ کو پھر کسی پر اعتماد ہی نہیں رہتا. ہر چیز میں کیا پیدا ہو جاتی ہے؟ شک پیدا ہو جاتا ہے. من شر الوسواس, وسوسے ڈالنے والوں کے شر سے پناہ مانگتا ہوں. من شر الوسواس الخناس, یہ بھی خناس کیا ہے؟ خنس کہتے ہیں پیچھے ہٹنا. اردو میں استعمال ہوتا ہے خناس, کیا دماغ میں خناس بھرا کہتے ہیں نا, تو یہ شیطان کے لیے استعمال ہوتا ہے زیادہ تر.
تو خنس کہتے ہیں پیچھے ہٹنا. قرآن میں آتا ہے فلا اقسم بالخنس، خنس جمع کا صیغہ ہے، میں قسم اٹھاتا ہوں خنس کی، یعنی ان ستاروں کی جو پیچھے ہٹ جاتے ہیں. بعض ستارے چلتے چلتے غائب ہو جاتے ہیں نا، تو اس کو پیچھے ہٹنے سے تعبیر کی. تو خناس صیغہ مبالغہ ہے بھائی، غفار ستار کی طرح. خناس کا معنی بہت کثرت سے پیچھے ہٹنے والا. من شر الوسواس، وسوسے ڈالنے والے کے شر سے. الخناس وہ وسوسے ڈالنے والا جو کہ بہت زیادہ پیچھے ہٹتا ہے. یہ تفسیر میں بتاؤں گا کیا بات چل رہی ہے، کیا مفہوم. جو بہت زیادہ پیچھے ہٹتا ہے. الذی، یہ وہ ہے، یہ وسوسے ڈالنے والا وہ ہے. الذی، وہ جو کہ یوسوسو، یوسوسو والا باب آپ نے نہیں پڑھا ہے، لیکن یہ آپ یوں سمجھ لیں یکرمو کی طرح ہے، کیونکہ یہ بہت کم استعمال ہوتا ہے، تو ایسے باب میں نے آپ لوگوں کو نہیں بتایا. میں نے کہا جب یہ آئیں گے تو ادھر ہی بتا دوں گا. تو یہ یضربو سے ملتا جلتا ہے یا نہیں ہے، بس اتنا ذہن میں رکھنا ہے. تو یوسوسو وسوسے ڈالتا ہے. وسوسہ یوسوسو، ماضی آئے گا اس کا وسوسہ، مضارع آئے گا یوسوسو، اس میں فاعل آئے گا موسوسن، اس میں مفعول آئے گا موسوسن. تو آپ کو اس کی گردان یاد کرنے کی ضرورت نہیں ہے، بس یہ یا سے اندازہ لگا لیں یوسوسو فعل مضارع ہے. الذی، یہ وہ ہے یوسوسو جو وسوسے ڈالتا ہے. فی کا معنی میں، صدور یہ صدر کی جمع ہے. صدور، صدر کی جمع کیا آتی ہے؟ صدور. اس کی اردو میں مثال ملتی ہے نا؟ نہیں اردو میں جو جمع کے لیے قبور، قبر کی جمع قبور ہے نا، اردو میں قبور آتی ہے. بہت سی قبور تھی وہاں پہ، ویسے تو آج کل لوگ قبریں بولتے ہیں. علوم، ویری گڈ. علم کی جمع کیا آتی ہے؟ علوم. بھائی بہت سے علوم اللہ نے ان کو عطا کی، جمع کے لیے علوم. تو صدر کہتے ہیں سینے کو. اردو میں صدوری شربت کبھی پیا ہے آپ لوگوں نے؟ صدوری سینے کے لیے ہوتا ہے نا، وہ تو وہیں سے نکالا ہے صدوری. یہ جو ہمدرد والوں کا شربت آتا ہے صدور، صدوری، یہ وہی سینے کے امراض کے لیے صدر سے نکالا. تو صدر کہتے ہیں یہ جو ہمارا کراچی کا صدر ہے، جو کوئی مین جگہ بڑی جگہ ہو تو ان کو بھی سینہ ہے نا، چیسٹ ہے بھائی، وہ کراچی کا مین جگہ ہے. تو صدر مملکت کو بھی شاید اسی وجہ سے صدر کہتے ہیں، واللہ اعلم. صدر کی جمع کیا آتی ہے؟ کہتے ہیں نا، اچھا چھوڑو وہ. الذی یوسوس فی صدور الناس، صدور الناس لوگوں کے سینوں میں. یہ وہ ہے جو وسوسے ڈالتا ہے لوگوں کے سینوں میں. من الجنہ، من کا معنی سے، جنہ جن کو بولتے ہیں، اس میں تا بھی لگا دیتے ہیں. من الجنتی، جنات میں سے ہے، والناس اور انسانوں میں سے. جنہ جنات اور الناس انسان، یعنی جو وسوسے ڈالتے ہیں وہ جنات میں سے بھی ہوتے ہیں اور انسانوں میں. اس کا وہ لفظی ترجمہ کر دیتا ہوں. قل اعوذ برب الناس، کہہ دیجئے کہ میں پناہ مانگتا ہوں لوگوں کے رب کے ذریعے. ملک الناس، ملک الناس جو لوگوں کا بادشاہ ہے. الہ الناس جو لوگوں کا معبود ہے. اب کس چیز سے پناہ مانگتا ہوں؟ من شر الوسواس، وسوسے ڈالنے والے کے شر سے. الخناس جو کہ پیچھے ہٹتا ہے. الذی، یہ وہ ہے، یوسوسو جو وسوسے ڈالتا ہے، فی صدور الناس لوگوں کے سینوں میں. من الجنتی، جنات میں سے بھی ہوتے ہیں یہ، والناس اور انسانوں میں. یہ جو وسوسے ڈالنے والے لوگ ہیں جن بھی ہیں اور انسان بھی، جو لوگوں کے سینوں میں وسوسے ڈالتے ہیں اور پیچھے ہٹتے ہیں. یہ تو اس کا لفظی ترجمہ، سمجھتے ہو؟ اب ہم چلتے ہیں اس کی تفسیر کی طرف. ان دو صورتوں کا ایک شان نزول. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طبیعت کچھ خراب رہنے لگی تھی. بھائی ٹائم کتنا ہے؟ 21 منٹ، بہت ٹائم ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طبیعت کچھ خراب رہنے لگی تھی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ کام کیے ہوتے، آپ بھول جاتے کہ میں نے کیے. بعض کام نہیں کیے ہوتے، آپ سمجھتے کہ میں نے کیے. بعض دفعہ اپنی زوجہ کے ہاں جاتے، بھول جاتے کہ میں ان کے ہاں گیا ہوں. بعض دفعہ جس کے ہاں نہیں جاتے تو آپ کے ذہن میں یہ ہوتا میں ان کے ہاں گیا ہوں. تو اس قسم کی بھول چوک کے واقعات ہونے لگے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو احساس ہوا کہ میری طبیعت ٹھیک نہیں. تو آپ صلی اللہ، امہات المومنین کو بھی احساس ہو گیا. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے امی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ سے ذکر کیا کہ میں نے اللہ سے دعا مانگی تھی کہ میری اس مرض کو اللہ تعالیٰ ٹھیک کر دے. تو یہ بالکل صحیح احادیث ہیں جو میں آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا امی عائشہ سے کہ میں رات کو جب لیٹا ہوں بستر پہ تو دو فرشتے انسانی شکل میں میرے قریب آ کے کھڑے ہو گئے، ایک میرے سرہانے پر اور ایک میرے پاؤں کی طرف، اور دونوں کھڑے ہو کر آپس میں بات کرنے لگے. ایک نے کہا، دوسرے فرشتے سے کہا کہ تمہیں معلوم ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا مرض ہے، ان کو کیا بیماری ہے؟ دوسرے نے کہا کہ ان پر جادو ہوا ہے. تو فرشتے نے پوچھا کس نے کیا جادو؟ تو انہوں نے بتایا کہ لبید ابن اسم ایک یہودی ہے، اس نے جادو کیا. تو پھر ایک فرشتے نے، یہ کنورزیشن ہو رہی ہے آپس میں نا، جو انسانی شکل میں آئے تھے ان کی آپس میں بات چیت ہو رہی. اس نے کہا کہ کہاں کیا ہے اور کیسے کیا جادو؟ تو انہوں نے بتایا کہ بھائی یہ جو
کھجور کی چھال ہے نا اس پہ کیا ہے, اور اس کی جو کھجور کی ایک تانت ہوتی ہے, دھاگے ہوتے ہیں, ان دھاگوں پہ گرہیں لگا کے ان گرہوں پہ جادو پڑھ کے یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ یہ جادو کیا. وہ تانت ہوتی تھی جس سے جو تیر کی کمانیں بنائی جاتی تھی پہلے زمانے, بہت مضبوط ہوتی تھی. تو کھجور کی چھال پہ کیا ہے اور تانت پہ گرہیں لگا کے اس پہ پڑھ کے اس میں 11 گرہیں لگائی ہیں. تو وہ 11 گرہیں لگا کے اس پہ جو ہے نا کچھ پڑھ کے جادو کی. کہاں کیا ہے تو بتایا کہ وہ بنو زریق کا ایک کنواں ہے, اس کنویں کے اندر اس جادو کو انہوں نے رکھا ہے. تو یہ وہ ان کی آپس کی بات چیت ہوئی اور وہ دونوں فرشتے چلے گئے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب صبح اٹھے ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کی ایک جماعت کو لے کر گئے, اس کنویں میں جا کے آپ نے تلاش کیا تو وہاں سے وہ اس کنویں کے اندر ایسے وہ جادو نکلا. کھجور کی چھال تھی, اس کے اندر ایک دھاگا اور گرہیں لگی ہوئی تھی, جو بھی تھا حساب کتاب. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو نکال دیا اور اس کو دفن کر دیا. جب آپ پھر اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طبیعت ٹھیک ہوئی تو آپ نے پورا امی عائشہ کو واقعہ سنایا اور فرمایا کہ جب میں اس کنویں پہ گیا تو اس کنویں کا پانی ایسے گدلا ہو رہا تھا جیسے مہندی کا پانی ہوتا, اور اس پہ جو کھجور کے درخت تھے نا ان کے جو پھل ایسے لگ رہے تھے جیسے سانپ کے پھن. بڑا ایک وحشتناک قسم کا منظر تھا. تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ یا رسول اللہ آپ نے اس کو جلا کیوں نہیں دی؟ تو آپ نے فرمایا کہ اس سے اور زیادہ شر پھیل. اس کی محدثین نے شارحین نے وجہ بیان کی ہے کہ وہ اگر وہ جلاتے تو سب کو پتہ چل جاتا اور باتیں بنتی, اور ظاہر ہے برائی کا تذکرہ جتنا ہوتا ہے اس سے شر اور زیادہ پھیلتا ہے, لوگ وہ طریقہ سیکھ لیتے جادو کا. تو اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو کیا کر دیا, دفن کر دیا. تو اس کے بعد یہ 2 صورتیں نازل ہوئیں, سورہ فلق اور سورہ ناس, اور ان کو پڑھنے کا نبی حضرت جبریل نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا کہ رات کو آپ ان کی تلاوت کریں. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب یہ صورتیں نازل ہوئیں تو ان کے ساتھ قل واللہ احد بھی ملاتے, سورہ فلق اور سورہ ناس. یہ تینوں صورتیں آپ جب بھی رات کو آرام فرماتے تینوں صورتیں, اس کا سنت طریقہ کیا ہے کہ بغیر بسم اللہ کے آپ نے قل واللہ پڑھنی ہے, پھر سورہ فلق پڑھنی ہے, پھر سورہ ناس پڑھنی ہے. اس کے بعد آپ نے اپنے ہاتھ پہ پھونک مارنی ہے, پھر وہ جہاں جہاں آسانی سے ہاتھ چلا جائے وہاں وہ ہاتھ پھیر, پیچھے بھی اور سامنے بھی. پھر اس کے بعد دوبارہ یہ عمل کرنا ہے, تینوں صورتیں پڑھ کے پھر تیسری دفعہ یہ عمل کرنا. تو یہ طریقہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیشہ اس کو اختیار کیا تاکہ جادو سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت رہے. تو آیا کہ اس جیسی صورتیں پورے قرآن میں نازل نہیں ہوئی ہیں. تو اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہی الفاظ سورہ فاتحہ کے بارے میں بھی ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سورہ فاتحہ جیسی صورت پورے قرآن میں کوئی بھی نہیں. تو اس کی تشریح دوسری حدیث میں آتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بطور رقیہ کے, یعنی یہ جادو اور یہ جو ہے نا اس طرح کی چیزوں کے علاج کے لیے سورہ فلق اور سورہ ناس جیسی صورت پورے قرآن میں نہیں ہے. دوسری حدیث میں اس کی تشریح. تو پتہ یہ چلا کہ سورہ فاتحہ جو سب سے افضل صورت ہے وہ اپنے مضامین کے لحاظ سے کہ اس میں توحید ہے, اللہ سے دعا مانگی گئی ہے, انعام یافتہ لوگوں کا راستہ مانگا گیا اور بار بار نمازیں پڑھی جاتی ہے. اور سورہ فلق اور سورہ ناس کی افضلیت اس وجہ سے ہے کہ یہ سب سے افضل ہے بطور علاج کے. تو نظر ہے, جادو ہے, اس قسم کی, یا حاسدین کا حسد ہے, جیلیسی میں لوگ آپ کو نقصان پہنچاتے ہیں نا, تو اس قسم کے نقصانات سے بچنے کے لیے سب سے بہترین صورت جو نازل کی گئی ہے وہ کون سی ہے؟ وہ سورہ فلق اور سورہ ناس. تو یہ تو ان صورتوں کی فضیلت تھی اور ان کا شان نزول تھا. آگے ان کی تفسیر کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا قل اعوذ برب الفلق, اے نبی آپ کہہ دیجئے کہ میں صبح کے رب کی پناہ میں آتا ہوں. اللہ تعالیٰ کو ان کی صفات کا جب واسطہ دیا جاتا ہے تو پھر اللہ کی رحمت جوش میں آتی ہے اور جو مانگو وہ آپ کو عطا کیا جاتا ہے. یہ انسان کی فطرت ہے. آپ جب کسی سے قرضہ مانگنے کے لیے جاتے ہیں تو اس کی صفات کو ہائی لائٹ کرتے ہیں, یار آپ بڑے سیٹھ ہیں اور میں آپ کے پاس اس لیے آیا ہوں کہ آپ ایک تو مالدار ہیں, اللہ کا دیا آپ کے پاس بہت کچھ ہے, اور دوسری آپ کی طبیعت بھی ہمیں معلوم ہے کہ آپ جو ہے وہ کنجوس نہیں ہیں, آپ سخی ہیں. اس طرح کی جب صفات بیان کی جاتی ہیں انسان خوش ہوتا ہے, کہتے ہیں چلو بھائی. تو اللہ تعالیٰ بھی یہ چاہتے ہیں کہ مجھ سے جب کوئی دعائیں مانگو تو میری صفات کو ہائی لائٹ کرو. پھر جس طرح کی دعا منگوائی جاتی ہے نا, اللہ تعالیٰ وہی صفات کو اپنی ہائی لائٹ کرتے ہیں کہ میری یہ والی صفت کو ابھی سامنے رکھ کر دعا مانگو تو میں تمہاری دعا قبول کروں گا. تو اللہ تعالیٰ نے کیا کہا کہ پہلی بات تو میری ایک صفت ہے رب, رب کی صفت یوں نہیں کہا قل اعوذ باللہ. عام حالات میں ہمیں حکم دیا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, میں اللہ کی پناہ میں آتا ہوں شیطان سے جو مردود ہے. یہاں کہا گیا برب الرب, رب کہتے ہیں پالنے والا. تو جو کہ بہت بڑی چیزوں سے پناہ مانگی جا رہی ہے نا, بہت زیادہ چیزوں سے, تو رب کہتے ہیں پالنے والا. جو پالنے والا ہوتا ہے نا, ایک ہوتا ہے پیدا کرنے والا اور ایک ہوتا ہے پالنے والا. پالنے والا کیا کرتا ہے کہ وہ آپ کے ہر چیز کا خیال کرتا ہے. دیکھیں آپ گھر میں کتا پالتے ہیں, بلی پالتے ہیں, تو پالنے کا مطلب یہ ہوتا ہے آپ ہر قسم کی کیئر کا انتظام آپ نے خود کرنا ہے. بلی بھی جو لوگ پالتے ہیں نا تو وقت پہ اس کو کھانا دینا, پھر سردی میں
جو ہے نا گرم جگہ پہ رکھنا اور گرمیوں میں انتظام کرنا. ماں باپ اپنی اولاد کو پالتے ہیں تو ایک ایک چیز کا خیال کرتے ہیں نا, اسے بچاتے ہیں سردی سے بھی, گرمی سے بھی, بچوں کو روڈ پہ کھلا نہیں چھوڑتے ایکسیڈنٹ سے بچانے کے لیے. تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ میری جو صفت ہے نا پالنے والا, اس صفت کو ہائی لائٹ کرو. تو مجھے میری رحمت کو جوش آئے گا, بھائی میں تو تمہیں پالنے والا ہوں, تو آگے جن چیزوں سے تم پناہ مانگ رہے ہو میں تمہیں ان سے پناہ میں رکھوں گا, کیونکہ میرا کام کیا ہے, تمہیں پالنا. یعنی پالنا کہتے ہیں تدریجن کسی چیز کو ترقی دینا. جیسے آپ بکری پالتے ہیں نا, اتنا سا بچہ لایا, کھلا کھلا کے ایسے کر دیا, اس کو کہتے ہیں پالنا. یعنی تدریجن آہستہ آہستہ کسی چیز کو تنزل سے ترقی کی طرف لے کر آنا, اس میں بڑی کیئر کرنی پڑتی ہے. اس لیے اللہ نے یہاں اپنی صفت رب کو ہائی لائٹ کی. آگے اللہ نے فرمایا قل اعوذ برب الفلق, صبح کے رب کی پناہ مانگتا ہوں. اور صبح بھی بالکل صبح. تو وجہ کیا ہے کہ اللہ نے یہ بتایا کہ رات کی تاریکی جو ہے نا وہ انسان کے لیے نقصان دہ چیز. دنیا میں جتنے جرائم رات کے اندھیرے میں ہوتے, رات کو آپ کہیں باہر سو, ڈر ہوتا ہے کوئی جانور نہ کاٹ لے آپ کو, اور رات کو گھروں میں حادثے ہوتے ہیں, آگ لگنے کا خطرہ ہوتا ہے. حدیث میں آتا ہے رات کو چراغ گل کر کے سو, بعض دفعہ چوہا کیا کرتا ہے وہ گرا دیتا ہے اور وہ آگ لگ جاتی ہے. تو حوادث کا خطرہ رات میں دن سے, ایکسیڈنٹ رات میں زیادہ ہوتے ہیں, صحیح طرح روشنی میں نظر نہیں آتا. اسی طرح جنات اور یہ جو بلائیں ہیں یہ رات میں زیادہ ہوتی ہیں, چوریاں ڈکیتیاں رات میں زیادہ ہوتی ہیں. روشنی بھرپور نہ ہونے کی وجہ سے رات میں جو شر کا عنصر ہے وہ دن سے زیادہ ہے. اور کچھ بھی نہ ہونا رات میں, رات بذات خود ایک ڈراؤنی چیز ہے. اگر یہ تو آج کل لائٹنگ ہے نا, اندھیرا پورے ہوتے نہیں, ورنہ گھپ اندھیرا اچھے اچھوں کو ڈرا دیتا ہے. گھپ اندھیرا ہونا اور آپ بیٹھے ہوئے ہوں. دیکھیں دن میں آپ قبرستان جاؤ, لوگ جاتے ہیں, یہی اندھیرے میں کبھی قبرستان جا کے دکھائیں. ہم نے بڑے بڑے فنٹروں کو دیکھا ہے, وہاں اندھیرے میں نا جب گھپ اندھیرا ہو قبرستان میں اکیلے نہیں بیٹھ سکتے. بہت لوگوں نے ایک دوسرے کے, ہم جو بیٹھیں گے ڈرتے ہیں, نہیں بیٹھ سکتے. تو رات بذات خود ایک ڈراؤنی چیز ہے. تو اللہ فرماتے ہیں کہ پوری دنیا پہ میں رات مسلط کرتا ہوں اور اپنی قدرت سے پھر اس رات کو ختم کر دیتا ہوں. تو جو رب اتنے بڑے شر اور اتنے پھیلے ہوئے شر سے لوگوں کو بچا کے صبح کی روشنی میں لا سکتا ہے, تو وہ باقی شروں سے تمہیں کیوں نہیں بچا سکتا. یہ قرآن کی بلاغت ہے. تو اللہ نے کہا قل, اے نبی آپ ان سے کہہ دیجئے, اعوذ, اے اللہ میں پناہ مانگتا ہوں, پناہ میں آتا ہوں, برب الفلق, اس رب کی پناہ میں جو صبح کا خالق ہے, صبح کو پیدا کرنے والا, جو کیسے گھپ اندھیروں میں ایک دم صبح کی کرنیں پھوڑ دیتا ہے. کیسی صبح کی روشنیاں اجالش, کتنا اچھا لگتا ہے. آج کل تو لوگ صبح پڑے ہوئے سو رہے ہوتے ہیں, لیکن حقیقت میں ہے کہ آپ گاؤں دیہاتوں میں جا کے وقت گزاریں, رات کا اندھیرا جب ختم ہوتا ہے نا, صبح کی کرنیں پھوٹتی ہیں, بڑا خوبصورت منظر ہوتا ہے. سارے چرند پرند نکلتے ہیں, انسان بھی نکلتے ہیں, وحشت ختم ہو جاتی ہے. تو اس رب کی پناہ مانگی گئی ہے کس چیز سے, من شر ما خلق, ہر اس چیز کے شر سے جس کو اللہ نے پیدا کیا. تو آگے اس سورہ فلق میں 3 چیزوں سے پناہ مانگی جا رہی ہے اور سورہ ناس میں ایک چیز سے پناہ مانگی جا رہی ہے. تو بطور توحید کے پہلے اللہ نے ایک عمومی کے تفصیل تو بعد میں, اس کو کہتے ہیں تخصیص بعد تعمیم. یہ گاڑے الفاظ ہیں, ان میں زیادہ نہ پڑھیں آپ, پھر وہ لوگ بھاگ جاتے ہیں کہ یار یہ پتہ نہیں کیا گاڑا شروع کر دیا. تو من شر ما خلق, شروع میں تو عمومی پناہ مانگی گئی ہے. ہر وہ چیز جو اللہ نے پیدا کی ہے, ساری کائنات میں کوئی بھی نقصان پہنچانے والی چیز ہے نا, تو جنرلی سب سے پہلے اللہ سے کہا گیا ہے کہ اللہ ان تمام ہر چیز کے شر سے مجھے کیا کرنا ہے, تو نے اپنی پناہ میں رکھ, مجھے اپنی حفاظت میں لے کے ہر وہ چیز جو تو نے پیدا کی اور اس میں شر کا عنصر ہے اس سے مجھے کیا کر لے, بچا لے. پھر آگے کچھ چیزیں ایسی ہیں جن میں شر زیادہ ہے اور ان کا شر عام طور پہ نظر نہیں آتا. دیکھو شیر ایک ایسی چیز ہے جس کا شر نظر آ جائے گا, اس میں پہلے سے لوگ احتیاط کرتے ہیں, اس میں پناہ مانگنے کی ضرورت نہیں ہے. جنگل میں جب آپ جاؤ گے نا تو پہلے سے شیر کا ہے. میں تنزانیہ کے جنگلات میں گیا, وہاں شیر بہت ہیں, تو پہلے ہی سے ایسی گاڑی لی گئی, ٹھیک ہے نا, جس میں پنچر ہونے کا امکان نہ ہو. پتہ چلا وہاں پنچر ہو گئی, ہوا ڈال رہے ہیں اور شیر آپ کی ہوا وہاں سے نکال رہا ہے. حقیقت ٹائر میں جتنی دیر میں ہوا ڈلے گی اتنی دیر میں آپ کی اپنی ہوا نکل. وہ واقعی وہاں شیر دائیں بائیں گھوم رہے تھے, ہم نے خود دیکھا گاڑی میں بیٹھے ہوئے شیر گھوم رہے ہیں. وہاں پیشاب کرنے کی اجازت نہیں تھی گاڑی سے نکل کے, تو میں نے 3 گھنٹے اپنا پیشاب روک کے رکھا ہے. انہوں نے کہا تھا سب پہلے سے پیشاب سے فارغ ہو کے جائیں, کیونکہ وہاں اجازت نہیں ہے آپ نیچے اتر جائیں. کوئی بھی شیر حملہ کر دے, چیتا حملہ کر دے, وہ پتہ نہیں کیا کیا جانور گھوم رہے ہیں وہاں پہ. تو وہ لکھا ہوا تھا نا کسی نے کہ آپ ٹرین پہ, گاؤں دیہاتوں میں لوگ ٹرین پہ بیٹھ کے قضائے حاجت کر رہے ہوتے ہیں نا بچے, تو کسی نے بورڈ لگا دیا آپ ٹرین پہ بیٹھ کے اپنی تشریف کو مت دھوئیں, کسی دن تشریف سے ہاتھ دھونے پڑ جائیں گے. ہاتھ سے تشریف مت دھوئیں ورنہ تشریف سے ہاتھ دھونے پڑ جائیں گے, یہ الفاظ. تو آپ یہ شیر ہو گیا, آتی ہو گیا, یہ جو شر کی چیزیں ہیں نا, یہ تو سب پہلے سے کیا کرتے ہیں, ان سے حفاظت کا
انتظام کرتے ہیں، پہلے سے پتہ ہوتا ہے، تو ان کے لیے پناہ نہیں مانگی جاتی، بھائی پہلے سے پتہ ہے یار یہ چیز شر والی ہے، یہ نقصان پہنچانے، کچھ چیزیں ایسی ہیں جن کے شر کا پتہ چلتا نہیں اور وہ آپ کی جڑیں کاٹ رہی ہوتی، تو وہاں ان چیزوں کو یہاں پر ہائی لائٹ کیا گیا ہے۔ تو اللہ نے فرمایا کہ پہلے تو عمومی پناہ مانگو، ہر وہ چیز جو اللہ نے پیدا کی اور اس میں شر ہے تو اللہ ہم اس سے تیری پناہ مانگتے ہیں۔ من شر ما خلق، اب آگے وہ ان خاص چیزوں کو ہائی لائٹ کیا جا رہا ہے، نمایاں کیا جا رہا ہے۔ ومن شر غاسق اذا وقب، پہلا رات کی تاریکی کے شر سے جب وہ پھیل جائے، کیونکہ زیادہ تر جرائم رات میں، جادو ٹونے والے بھی رات کو زیادہ یہ کام کر رہے ہوتے، ٹھیک ہے نا، کیونکہ چھپ کے ہوتے ہیں نا سارے کام، یعنی رات کی تاریکی میں دنیاوی لحاظ سے بھی شر ہے اور اخروی لحاظ سے، ڈکیتیاں اور ایکسیڈنٹ، اور کسی جانور نے، دن میں تو آپ انتظام کرو گے ہر چیز سے بچنے کا، رات میں آپ کو پتہ نہیں ہوتا، کہیں آپ کہیں بھی ہو، کوئی خاص طور پہ گاؤں میں دیہاتوں میں، اور جس کلچر میں یہ آیتیں نازل ہو رہی تھی اس میں تو اور زیادہ اس بات کا خطرہ ہوتا تھا، تو جو ہے وہ کچھ بھی ہو سکتا ہے رات میں۔ تو اللہ نے فرمایا پہلی بات رات کے شر سے جب وہ پھیل جائے، ومن شر غاسق من شر غاسق اذا وقب ومن شر النفاثات فی العقد، پھونک مارنے والیوں کے شر سے جو گروہ میں پھونک مارتی ہیں، کیونکہ جادو ٹونا، ایک تو والے کا ذکر نہیں کیا اللہ نے، والیوں کا ذکر کیا۔ والیوں کا ذکر اس لیے کیا کہ جادوگر جو ہوتے ہیں نا اکثر ایک جماعت ہوتی ہے، کچھ لوگ ہوتے ہیں جو مل کے جادو کرتے ہیں، تو جماعت جو ہے نا عربی میں یہ مؤنث کے لیے، اس کے لیے مؤنث کے صیغے استعمال ہوتے ہیں، تو چاہے وہ مرد ہوں یا عورتیں، لیکن مل کے گروپ ہوتا ہے نا، تو گروپ کے لیے عربی میں مؤنث کے صیغے استعمال ہوتے ہیں۔ خاص طور پہ نبی پہ جو جادو ہوا تھا وہ ایک جماعت نے کیا تھا باقاعدہ، تو اس لیے اللہ نے فرمایا کہ وہ جماعت جو گروہوں پہ پھونک لگاتی ہے، جادو میں اکثر ایسا ہوتا ہے جادو کہ وہ گروہ میں نام پڑھ کے، اچھا وہ جو نبی پہ جادو ہوا تھا اس میں ایک کنگھی کا استعمال بھی کیا گیا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی، جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بال لٹکے ہوئے تھے، تو وہ پھر کیا گرے لگا کے اس میں کیا کرتے ہیں، کچھ دم جو بھی ان کا ہوتا ہے، انتر پنتر کلی کلنتر جو بھی ان کا، ہم تو بچپن میں جب کسی کو ڈرانا ہوتا ہم کرتے ہیں انتر منتر کلی کلنتر ہو جا منتر چھو، ایسے ہم نے یاد کیے ہوئے، اٹھے جاتا پتہ نہیں کیا ہے، حالانکہ ہمیں خود نہیں پتا ہوتا تھا کہ اس کا مطلب کیا ہے، تو ابھی تک ہم پڑھتے ہیں انتر منتر کلی کلنتر ہو جا منتر چھو، تو وہ کچھ بھی گھوڑے بلے ان کے جو بھی ہوتے ہیں جادوگروں کے پڑھ رہے ہوتے ہیں بیٹھ کے، تو اللہ نے فرماتے ہیں اچھا، اور بعض نے کہا کہ نفاثات سے مراد واقعی عورتیں ہیں، کیونکہ خواتین میں یہ جادو ٹونے کا ریشو مردوں سے زیادہ ہے، تو جو مخلوق زیادہ جادو کرتی ہے تو اللہ نے اس کو بتایا تاکہ بچ کے رہو، ساسیں بہوؤں پہ، بہویں ساسوں پہ، پڑوسیوں پہ، یہ ہو رہا ہوتا ہے مارکیٹ میں۔ میں ابھی جادو کا بتاؤں گا، اتنا گھبرائیں نہیں کہ اچھا آپ کہیں گے اچھا خواتین جو درس سن رہی ہیں، اچھا میں بھی کہوں میں کچھ بھول کیوں رہی ہوں آج کل بہت ساری چیزیں، خواتین سوچیں، بہو سوچے گی مجھے بھی، میں بھی کہوں میں اتنے کچھ بھول کیوں رہی ہوں، اس کا مطلب ہے ساس نے اس دن میری کنگھی لے کر گئی تھی صاف کرنے کے بہانے اور پھر وہ کچھ گریں لگائی ہوں گی اور پڑھ کے پھونکا ہوگا، اب کنواں تلاش کر رہی ہوں گی جا کے درس کے فوراً بعد، تو اتنا گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، میں جادو کی حقیقت انشاءاللہ بتاؤں گا کہ کیا ہوتی ہے، تو اتنا ٹینشن لینے کا نہیں ہے۔ تو اللہ نے فرمایا وَمِن شَرِّ النَّفَّاثَاتِ فِي الْعُقَدِ، پھونک مارنے والیوں کے شر سے جو گرہوں میں پھونک مارتی ہیں، وَمِن شَرِّ حَاسِدٍ، اور حسد کرنے والوں کے شر سے بھی، اذا حسد، جب وہ حسد کرنے لگے، تو تین چیزوں سے پناہ مانگی گئی ہے، ایک تو عمومی ہے من شر ما خلق، یہ تو تمہید ہے ہر مخلوق سے جس میں بھی شر ہو، ومن شر ما خلق ومن شر غاسق اذا وقب، تاریک رات کے شر سے، اور جادوگروں کے شر سے جو اس طرح سے جادو کر رہے ہوتے ہیں، اور تیسری چیز سے پناہ مانگی گئی ہے وہ کیا ہے، حسد کرنے والوں کے شر سے۔ تو اللہ نے ارشاد فرمایا ما لکم کیف تحکمون، تمہیں کیا ہو گیا، تم کیسے فیصلے کرتے ہو، ام لکم کتاب فیہ تدرسون، یار بلاؤ کسی کو بلاؤ، مائک کو سیٹ کریں، ان کو یہیں بٹھا دو نا، ایلفی سے چپکا دو یہاں پہ، ام لکم کتاب فیہ تدرسون، اللہ نے فرمایا کیا تمہارے پاس کوئی کتاب ہے جس میں تم نے یہ پڑھا ہے؟ اس میں میں نے عرض کیا تھا یہ تو کسی کتاب میں نہیں لکھا، لوگ کہتے ہیں نا، تو اللہ میاں بھی پوچھ رہے ہیں کیا یہ کسی کتاب میں لکھا ہے، کیا یہ کسی کتاب میں لکھا ہے؟ اب دیکھو اس سے پتہ چلتا ہے کہ کتاب میں لکھا ہونا بھی ایک دلیل ہے۔ آج کل میں ایتھیسٹ کے پیچھے پڑا ہوا ہوں ذرا، ایک پاکستانی ملحد ہے، بہت زیادہ اوٹ پٹانگ باتیں پھینکتا رہتا ہے، لمبی لمبی پھینکتا رہے گا، اس نے یہ دعویٰ کیا، اور یہ جو ایتھیسٹ ہیں یہ سب یہ دعویٰ کرتے ہیں، یہ اس کی خاصیت نہیں ہے کہ حضرت عیسیٰ نام کا کوئی شخص دنیا میں نہیں گزرا، حضرت موسیٰ نام کے کوئی پیغمبر بولو بھائی نہیں گزرے،
اور فرعون اور موسیٰ علیہ السلام کا جو واقعہ ہے، اگر یہ اتنا ہی اوتھینٹک ہے تو کسی تاریخ دان نے یہ واقعہ نقل نہیں کیا. یہ تمام پیغمبر معاذ اللہ فرضی واقعات ہیں، یہ فرضی ہے، کوئی بھی نہیں ہے، نہ عیسیٰ ابن مریم کوئی کچھ بھی نہیں ہے. البتہ اس نے یہ اعتراف کر لیا کہ محمد ابن عبداللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ دنیا میں آئے ہیں. محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا تاریخ سے ثبوت ملتا ہے کہ آئے ہیں، عیسیٰ علیہ السلام کا ثبوت نہیں ملتا، اور کسی تاریخ لکھنے والے نے عیسیٰ ابن مریم کا ذکر نہیں کیا. یہ وہ لوگ ہیں، قرآن مجید میں سورہ ناس ہے نا، سورہ ناس، اس میں اللہ نے کیا فرمایا، قل اعوذ برب الناس. یہ بہت اہم بات ہے، اسے غور سے سنیں. اللہ نے یہ آپ کو اصول ہر جگہ کام آئے گا، صرف ان لوگوں کے خلاف نہیں، ہر جگہ یہ اصول کام آئے گا. قل اعوذ برب الناس ملک الناس الہ الناس من شر الوسواس الخناس الذی یوسوس فی صدور الناس من الجنۃ والناس. دیکھیں سورہ فلق اور سورہ ناس جو نازل ہوئی وہ اللہ کی پناہ میں آنے کے لیے مختلف قسم کے شر اور فتنوں سے. دنیا میں انسان جب جیتا ہے تو بہت سارے فتنے ہیں نا جن سے ہمیں پناہ کی ضرورت ہے، اور پناہ کون دے گا؟ اللہ. اللہ کہتے ہیں میری رحمت کی آغوش میں آ جاؤ تو اس سے بھی بچ جاؤ گے، اس سے بھی بچ جاؤ گے، اور اس مصیبت سے بھی بچ جاؤ گے. تو پناہ میں لانے کے لیے دو صورتیں نازل ہوئی ہیں، ایک سورہ فلق اور دوسری سورہ ناس. دونوں میں بڑا فرق ہے. سورہ فلق میں کیا ہے دیکھیں، قل اعوذ برب الفلق، میں پناہ مانگتا ہوں اس رب کی جو صبح کا پیدا کرنے والا ہے. اللہ کی ایک صفت بیان کی جا رہی ہے کہ وہ رات کی تاریکی، بیٹا بعد میں بانٹ دینا کھجورے، بیان میں سب ڈسٹرب ہوگی، ٹھیک ہے. تو رات کی تاریکی کو ختم کر کے صبح کی روشنی لانے والا. تو یعنی جب وہ رات کی تاریکی کو ختم کر سکتا ہے، تاریکی بھی تو تاریکی سمجھتے ہیں اندھیرا، وہ بھی تو ایک فتنہ ہے نا، انسان بہت سے کام نہیں کر سکتا. کراچی میں اگر آپ اندھیرے میں روڈ پہ سفر کریں گے کھڈے میں گر جائیں گے، پتہ ہی نہیں چلتا کھڈا کب آئے گا، ٹھیک ہے نا. یہ بھی نہیں پتا چلتا کہ کتنا گہرا کھڈا آئے گا. تو اسپیڈ بریکر سامنے ہے یا نہیں ہے. میری گاڑی کا انجن، وہ جو انجن آئل لیک ہوا، اسپیڈ بریکر سامنے نظر ہی نہیں آیا کیونکہ کوئی نشان ہی نہیں تھا. ہم اسپیڈ میں جا رہے تھے، ایک دم جب ہمیں پتا چلا کہ ہم چاند پہ پہنچنے والے ہیں اور ستاروں سے ہم قریب ہو گئے ہیں. 5-6 سال پہلے میرے ساتھ یہ حادثہ ہوا. میں ڈرائیو کر رہا تھا رات کو بڑی اسپیڈ کے ساتھ، اور ہائی وے کی طرف سے نا سروس روڈ پہ تھا میں. تو سروس روڈ بھی ہائی وے کے آپ کو پتا ہے کہ وہ کھلے ہوتے ہیں. بڑی اسپیڈ کے ساتھ ہم آ رہے تھے. جتنی اسپیڈ کے ساتھ وہ ویمن رائٹس کی خواتین نے خواتین کو مارا تھا نا، اس سے زیادہ ہماری اسپیڈ تھی. نہیں، اس سے تھوڑی کم تھی. وہ یہ شان نزول ہے اس کا، جنہوں نے بیان سنا ہے ان کو سمجھ میں آئے گا. تو اسپیڈ کے ساتھ جب مجھے اسپیڈ بریکر اتنا بڑا اور اس پہ کوئی نشان نہیں ہے، کوئی لائٹ نہیں ہے، کچھ بھی نہیں. تو جیسے ہی ہم وہاں پہنچے تو ایسے ستارے جو ہے نا بالکل قریب نظر آئے کہ یار اتنا ڈسٹینس تھوڑا سا آج کم محسوس ہو رہا ہے ستاروں کا جتنا پہلے. چاند کچھ بڑا بڑا نظر آ رہا ہے. اس کے بعد جب پرانا ڈسٹینس بحال ہوا تو پتا چلا کہ بھائی گاڑی اچھل کے دھڑام سے نیچے آئی ہے. خیر یہ واقعے کا حصہ نہیں، اس پہ شارٹ کلپ بنا دیں گے. لوگ بولیں گے دیکھو مفتی صاحب ممبر پہ گاڑی کے واقعات سناتے ہیں. تو میں کراچی کے روڈوں کا تھوڑا سا ہلکا سا بتا کے بس چلتا ہوں آگے. تو وہ ہوئی، ہم بچ گئے، اللہ کا شکر ادا کیا، چلو بھائی چلتے رہے. لیکن وہ ہوا یہ کہ انجن آئل جو ہے نا لیک ہو گیا، اور وہ آہستہ آہستہ لیک ہوتے ہوتے انجن سیز ہو گیا، پتہ ہی نہیں چلا. تو یہ ہوتا ہے کراچی. جان بچی، لاکھوں پائے، اس پہ لوگ شکر ادا کرتے ہیں، ہم نے بھی شکر ادا کیا. خیر، تو رات کی تاریکی ایک فتنہ ہے. اصل میں یہ بتانے کے لیے پورا واقعہ سنا ہے کہ کراچی میں یہ بہت اچھی طرح سے سمجھ میں آتا ہے. تو اللہ نے قسم اٹھائی، اللہ نے ہمیں بتایا کہ تم اللہ کو اس صفت کا واسطہ دو کہ اے اللہ تو رات کی تاریکی کو دور کر کے صبح پیدا کر دیتا ہے، تو اے صبح کے مالک میں تیری پناہ میں آنا چاہتا ہوں. اللہ کی اس صفت کو ہائی لائٹ کیا نا. دیکھو جب کسی سے کوئی چیز مانگی جاتی ہے تو اس کو اسی مناسبت سے واسطہ دیا جاتا ہے نا. آپ چاہ رہے ہو کہ سامنے والا مجھ پہ رحم کرے تو آپ اسے یوں کہو گے اے رحم دل، یہ کہو گے نا اے رحم دل. بھیک مانگنی ہے اے سخی انسان، اگر آپ اسے یوں کہو کہ اے کنجوس آدمی تو وہ تو نہیں دے گا. تو اللہ نے ہمیں اپنے آپ سے مانگنے کا سلیقہ بتایا ہے کہ جس چیز سے پناہ مانگنا چاہتے ہو نا تو اللہ کو اسی کی مناسبت سے اس صفت کا واسطہ دیا کرو. یہ اللہ نے ہی سکھایا ہمیں، اللہ ہی سکھاتا ہے. آدم علیہ السلام جب جنت سے نکلے پریشان میں اللہ سے دعا کیسے مانگو، اللہ نے ہی سکھائی کہ ایسے مانگو. تو قل اعوذ برب الفلق،
اے اللہ میں صبح کے رب کی پناہ میں آتا ہوں. یوں دعا مانگو. اللہ نے قل کہہ دو میں پناہ مانگتا ہوں صبح کے رب کی. اللہ کو اس کی ایک صفت کا واسطہ دیا گیا ہے. اور جو پناہ مانگی گئی ہے کتنی چیزوں سے؟ من شر ما خلق, جتنی چیزیں اللہ نے پیدا کی ان کے شر سے. ومن شر غاسق اذا وقب, اور رات کے شر سے جب وہ پھیل جائے. بھائی شور, بھائی ویڈیو نہ بنائے, بالکل الاؤ نہیں ہے, ٹھیک ہے نا, مجھے بتا دیا کریں نا. ومن شر غاسق اذا وقب, اور بہت سی باتیں ایسی ہوتی ہیں نا جو اپلوڈ کرنے کے قابل نہیں ہوتی, فتنہ پھیل سکتا ہے اس سے, تو ہم اس کو نکال دیتے ہیں. ومن شر غاسق اذا وقب, اور رات کے شر سے جب وہ پھیل جائے. ومن شر النفاثات فی العقد, اور جو عورتیں جادو کرتی ہیں, گریں لگا لگا کے پھونکتی ہیں. جادو میں یہ بھی ہوتا ہے, جادو سے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے, لیکن جو جادو کرتے ہیں وہ گریں لگا لگا کے نام پڑھ پڑھ کے پھونکے مارتے ہیں. تو ان سے بھی کتنے شر ہو گئے؟ 3. ومن شر حاسد اذا حسد, اور حسد کرنے والے کے شر سے جب وہ حسد کرنے لگے. اللہ کو ایک صفت کا واسطہ دیا اور پناہ مانگی گئی 4 چیزوں سے. لیکن سورہ ناس میں معاملہ الگ ہے. قل, اے نبی کہہ دیجئے, اعوذ برب الناس, میں پناہ مانگتا ہوں لوگوں کے رب کی, جو لوگوں کو پالنے والا ہے. پالنے میں حفاظت بھی آ گئی نا, لوگوں کی حفاظت کرنے والا. ملک الناس, جو لوگوں کا بادشاہ ہے. یہ اللہ کو اس کی دوسری صفت کا واسطہ دیا جا رہا ہے. الہ الناس, لوگوں کا خدا ہے, معبود ہے. اللہ کو اس کی تیسری صفت کا واسطہ دیا جا رہا ہے. اور پناہ صرف ایک چیز سے مانگی جا رہی ہے, من شر الوسواس, وسوسہ ڈالنے والوں کے شر سے. نہیں آ رہی بات. سورہ فلق میں اللہ کو صرف ایک صفت کا واسطہ دیا اور پناہ مانگی ہے 4 چیزوں سے. یعنی اس میں یہ بتا دیا کہ جن 4 چیزوں سے پناہ مانگ رہے ہو یہ اتنی خطرناک نہیں ہے, بس اللہ کو ایک صفت کا واسطہ بھی دو گے تو دعا قبول ہو جائے گی. ان سے پناہ میں لانا کوئی اتنا مشکل کام نہیں ہے, اور یہ بہت زیادہ خطرناک چیزیں نہیں ہیں. ارے تھوڑے پیسے مانگنے ہوں تو ایک آدھ واسطہ دیا جاتا ہے بس رشتہ داری کا, یار آپ مجھے 100 روپے دے دو, آپ میرے ماموں بھی ہو, اور آپ بس اتنا کافی ہے. ماموں 100 روپے دے, اب میرے بھانجے بیٹھے ہیں کہ ماموں کے 100 روپے نہ مانگ لیں. یا ابو, بس ابو کو ابا ہونے کا واسطہ دیا جائے گا نا. ماں سے پیسے مانگ رہے ہو, امی کے کیوں دوں, آپ میری ماں ہو, اتنا تو حق بنتا ہے نا. آج کل بچے ماں باپ کو سمجھا رہے ہوتے ہیں کہ آپ میرے ابو ہیں, آپ میری امی ہیں, اتنا تو حق بنتا ہے نا کہ کبھی کبھار 100 روپے دے دیا کریں. تو ایک صفت کا واسطہ دیں گے نا. لیکن اگر یہ 1 کروڑ روپے قرضہ چاہیے, پھر سے اتنا کافی نہیں ہے, آپ میرے ابا ہیں, اتنا کافی نہیں. بہت بڑی چیز مانگ رہے ہو بھائی. اس کے لیے دیکھیں آپ میرے والد بھی ہیں, اور اللہ کا دیا آپ کے پاس پیسہ بھی بہت ہے, پیسے والے بھی ہیں, اور آپ میرا خیال بھی کرتے ہیں, اور میں آپ کا لاڈلا بھی ہوں. تو جتنے واسطے دے سکیں گے آپ دیں گے. ابا کے اندر جتنی کوالٹیز ہوں گی سب کو ہائی لائٹ کریں گے, کیونکہ جو چیز مانگی جا رہی ہے وہ تھوڑی نہیں ہے. سورہ فلق میں اللہ نے بتا دیا کہ مجھے میری ایک صفت کا واسطہ دو, 4 چیزیں مانگ لو. لیکن سورہ ناس میں بتایا کہ 3 صفات کا واسطہ دو, اور واسطہ بھی بڑا تگڑا ہے بھائی. اللہ لوگوں کا معبود, لوگوں کا, لوگ میں تو ہم بھی داخل ہیں نا, لوگوں کا معبود, لوگوں کا مالک, لوگوں کا پالنے والا. یعنی صفات بھی تگڑی اور ان کی تعداد بھی زیادہ, اور پناہ صرف ایک چیز سے مانگی جا رہی ہے, وسوسہ ڈالنے والوں کے شر سے. اس سے پتا چلا کہ آپ اللہ سے بہت بڑی چیز مانگ رہے ہو, کیونکہ یہ کمبخت وسوسہ ڈالنے والے جیسے بیڑا غرق کرتے ہیں, جادوگر ایسا بیڑا نہیں غرق کرتا, حسد کرنے والا ایسا بیڑا نہیں غرق کرتا, اور رات کی تاریکی ایسا بیڑا نہیں غرق. رات کی تاریکی میں تو انجن آئل لیک ہو گیا نا, یہ ہو جائے گا سانپ کاٹ لے گا, بہت زیادہ ہو گیا, جھن چڑیل بھوت آ گیا. تو جھن چڑیل بھوت سے کیا ہو جائے گا بھائی؟ جسم کا نقصان ہوگا نا زیادہ سے زیادہ. تو مرنا تو ویسے ہی ہے نا, مرے گا آخر میں بالآخر, تو ویسے نہیں مرے گا کیا ہے بھائی؟ صحت مند ہو کے بھی تو مر جائے گا, رزلٹ تو ایک ہی ہے. لیکن جو وسوسے ڈالنے والے لوگ ہیں نا, یہ آپ کے ایمان پہ ڈاکہ ڈالتے ہیں, آپ کا بیڑا غرق کر دیتے ہیں, آپ کا سکون برباد کر دیتے ہیں. جن چڑیل بھوت کا علاج ہو جاتا ہے, وسوسوں کا علاج جو حقیقی وسوسے. ایک وسوسے تو وہ ہوتے ہیں جو وہمیوں کو ہوتے ہیں, یہ تو ان کا دماغ کیا ہے, ڈاکٹر کو دکھانے کی ضرورت ہوتی ہے نا. ایک وسوسے وہ ہیں جو حقیقی معنوں میں کیا ہیں, اچھا بھلا اطمینان کی زندگی تھی, ایسی چیزیں جو 2 اور 2 4 کی طرح ثابت ہو چکی ہیں, ان میں کنفیوژن پیدا کر دینا.
یعنی آپ کو سورج نظر آ رہا ہے کہ بھائی سورج ہے, دوپہر کے 12 بج رہے ہیں, لنچ کا ٹائم ہو چکا ہے. ایک بندہ آ کے تقریر کرتا ہے یہ سورج نہیں ہے, اور الٹی سیدھی بحث کرتے کرتے آپ کو کیا کر دے گا, وہ کنفیوز کر دے گا. آپ کو شک ہو جائے گا یار یا تو میں اندھا ہو گیا ہوں یا کیا مسئلہ ہے. پھر 2-4 اور اس کے ساتھ مل گئے تو اب آپ اتنے کنفیوز ہو جاؤ گے کہ آپ کہو گے یار وہ جو دن کے 12 کی ڈیفینیشن کیا ہے اور رات کے 12 کی آپ کی پورا شیڈول آؤٹ ہو جائے گا نا. تھوڑے دنوں میں آپ دماغی توازن کھو بیٹھو گے. تو وہ چیزیں جو 2 اور 2 4 کی طرح ثابت ہیں, جو وسوسہ ڈالنے والے لوگ ہیں ان چیزوں میں کنفیوژن پیدا کر کے آپ کو سیدھے راستے سے ہٹا دیتے ہیں. اور جب آپ بھٹکتے ہو تو پھر یہ نہیں کہ دوسرے ٹریک پہ چلنا شروع ہو جاؤ, کسی ٹریک پہ چلنے کے قابل نہیں رہتے. جیسے کہ آج کل وہ انجینئر صاحب کر رہے ہیں, وہ بھی یہی کام کر رہے ہیں. نہ تو اس نے یہ بتایا کہ یہ والا فرقہ صحیح ہے تو اس کو فالو کر لو, سارے فرقوں میں کیڑے نکال نکال کے سب پہ اعتماد ختم, سب علماء پہ اعتماد ختم, کوئی اپنا فرقہ لانچ کر لو, اپنا بھی نہیں ہے. تو نتیجہ کیا نکلتا ہے, لٹکا ہوا ہے آدمی, نہ ادھر کا نہ ادھر کا. اور ایسے لوگوں پہ خود بھی کچھ دنوں میں اعتماد ختم. پھر وہ یا تو وہ قادیانی بن جاتے ہیں, یا منکرین حدیث بن جاتے ہیں پرویزی, یا وہ بالکل ملحد بن جاتے ہیں کہ یار مذہب کی قید سے اپنے آپ کو نکالو, یہاں تو اختلاف کے علاوہ کچھ ملتا ہی نہیں ہے, سب کی کتابوں میں کیڑے, سب غلط, فلاں ایسا فلاں ایسا. پھر تھوڑی دیر میں انسان کہتا ہے یہ اکیلا صحیح کیسے ہو سکتا ہے. نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ یہاں سے بھی جاتا ہے. تو جو طے شدہ باتیں غامدی صاحب نے کیا, رجم پوری امت کا اجماع ہے کہ شادی شدہ مرد کو کیا کیا جائے گا, رجم. اس میں خام خام ایک نئی تقریر اور ایک بحث چھیڑ کر اس کو کیا بنا دیا, مشکوک, کہ اسلام میں رجم نہیں ہے. بیٹھے اب عامی آدمیوں کو تو پاس دلائل نہیں ہوتے نا, اس سے وہ رجم کا بھی عامی آدمی نے انکار کیا. اور جتنے بڑے بڑے فقہا محدثین جو اس کے قائل ہیں کہ شادی شدہ مرد جب زنا کرے گا تو پتھروں سے مار کے ہلاک کیا جائے گا, یہ شرعی سزا ہے, ان تمام علماء پر بھی اعتماد, بولو بھائی, ختم. منکرین حدیث کیا کرتے ہیں, ایسی ایسی باتیں نکال کے لاتے ہیں کہ آپ کا حدیث پر سے اعتماد ختم. لیبل لگاتے ہیں ہم صرف قرآن کو فالو کرتے ہیں, لیکن انجام یہ ہوتا ہے کہ آپ کا قرآن پر سے بھی اعتماد ختم. لیبل اچھے ہوتے ہیں تو یاد رکھو وسوسہ وہ شخص نہیں ڈالتا جو کھلا دشمن ہو, وسوسہ اکثر وہ ڈالتا ہے جو دوست بن کے خیر خواہ بن کے آپ کو ورغلاتا ہے, جو خیر خواہ بن کے آپ کو کہتا ہے میں آپ کو صحیح گائیڈ کر رہا ہوں, حالانکہ وہ کیا کر رہا ہوتا ہے, غلط گائیڈ. تو اسی طرح یہ جو ایتھیس لوگ ہیں ملحد, یہ لوگ بھی جو چیزیں 2 اور 2 4 کی طرح ثابت ہو چکی ہیں ان چیزوں میں بحث چھیڑ کرنا لوگوں کو کس میں ڈال دیتے ہیں, وسوسے میں. اب یہ تقریر ایک ملحد نے چھیڑ دی کہ جتنے پیغمبروں کا قرآن میں ذکر کرتا ہے یہ سرے سے ان کا کوئی وجود ہے ہی نہیں. چلو جو بے دین لوگ تھے وہ کہتے تھے بھائی یہ پیغمبر آئے ہیں, کوئی ان کی تعلیمات کو فالو کرتا ہے, کوئی نہیں کرتا, کوئی ان کے نبی ہونے کا انکار کرتا ہے, لیکن ایسا نہیں ہے کہ شخصیت ہی کا انکار کر دیا جائے کہ ایسی کوئی شخصیت, بولو بھائی, آئی نہیں. تو مجھے خیال ہوا کہ میں اس کے سامنے بیٹھا ہوتا تو میں اس سے کہتا کہ آپ یہ کہہ رہے ہو کہ حضرت عیسیٰ ابن مریم نام کا کوئی شخص یا یہ شخصیت دنیا میں آئی نہیں ہے, کسی مورخ نے, کوئی تاریخ دان نے نہیں لکھا. مجھے ایک بات بتاؤ, جتنی تاریخیں لکھی گئی ہیں ان میں ہسٹری کی جو ڈیٹ بیان کی جاتی ہے وہ تو حضرت عیسیٰ کی طرف منسوب کی جاتی ہے کہ نہیں کی جاتی؟ کوئی مورخ ایسا ہے جو ہجری یا عیسوی سال کے علاوہ کسی اور تاریخ سے بات کرتا ہو؟ کیا ہو گیا؟ تو یہ اللہ نے کتنا بڑا انتظام کیا ہے پیغمبروں کے وجود کی دلیل کے طور پر کہ انسانی زندگی پر پیغمبروں نے اتنا زبردست اثر ڈالا ہے کہ انسانوں نے جب بھی ہسٹری لکھی ہے پیغمبروں ہی کی کسی خاص واقعے سے اس کو شروع کرتے ہیں اور پیغمبروں ہی کے کسی خاص واقعے پہ اس کو ختم کرتے ہیں. اس کے بعد کوئی پاگل اٹھ کے یہ بولے کہ عیسیٰ ابن مریم نام کا کوئی شخص گزرا ہی نہیں ہے, تو خدا کی قسم یہ دنیا کا سب سے بڑا پاگل ہے, الو بنا رہا ہے آپ کو بیٹھ کے. یہ 2 اور 2 4 کی طرح جو باتیں ثابت ہیں نا ان کا انکار کر کے سوائے وسوسے ڈالنے کے اور کوئی کام نہیں کر رہا. جب بھی ہسٹری لکھی جائے گی تو یا تو قبل مسیح یا تو ہسٹری لکھی جاتی ہے ہمیشہ پیغمبروں, کیونکہ پیغمبروں کا اثر اتنا زیادہ انسانیت پہ رہا ہے کہ اس سے زیادہ دوسری شخصیتوں کا اثر انسان پہ رہا نہیں ہے. دنیا کی جو سب سے مؤثر ترین شخصیتیں ہیں آپ ان کے وجود کا انکار کر دیا اگر آپ نے, پھر کسی بھی شخص کے وجود کو کوئی بھی کسی طرح سے انکار کر سکتا ہے. پھر نیوٹن اور ایڈیسن تو کوئی کسی کھیت کی مولی ہے ہی نہیں, آئنسٹائن کا انکار اس سے بھی زیادہ آسان ہے.
نہیں آ رہی بات. لوگ کہہ سکتے ہیں یار یہ سب جھوٹی کا, سائنسدانوں نے لوگوں کو الو بنانے کے لیے آئنسٹائن کا نام استعمال کیا. آئنسٹائن نامی کوئی شخص نہیں گزرا.